بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے اپوزیشن کا احتجاج اور اس کی تحریک. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سردار عامر عالمگیر صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوجرانوالہ میں اپوزیشن نے اپنا سٹیج سجایا ہے اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ دفاعی اداروں اور بلکہ جتنے بھی ہمارے ملک کے اہم ترین ادارے سب کو اپنے دباؤ میں لے آئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں مہنگائی زوروں پہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ عوام خود اس پہ احتجاج کرتے، لیکن یہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمات ہیں. یہ وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں عدالتوں کو نہ صرف بلیک میل کیا بلکہ عدالتوں پر حملے بھی کیے. سردار صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ کیا اپوزیشن اس تحریک کے ذریعے، اس جلسے کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی. جناب سردار صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ مانگڑ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بیسیکلی جہاں تک اپوزیشن کا اس وقت جس وقت کہ انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ بہت سارے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے. جس طرح ابھی FATF جو ہے وہ آ رہا ہے 21 کو. اس کے علاوہ آرمینیا میں جنگ ہے. انڈیا اس وقت بارڈر کے اوپر انتہائی زور و شور سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے نیچا دکھایا جائے، اور وہ پلان کر رہا ہے اور وہ رافیل خرید رہا ہے. اور باقی اس وقت جو اکانومی ہے ہماری، وہ چونکہ کرونا کے باعث کافی زیادہ ڈاؤن چلی گئی تھی پوری دنیا کی، صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی. اس کو ریوائیو کرنے کے بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو کام ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے. اور جو اس وقت میاں صاحب نے جو لوگوں کو ایک بیان دیا ہے اور ایک میسج دیا ہے کہ آپ باہر نکلیں، آپ اندر ہو جائیں، تو میاں صاحب سے میرا جو خاص طور پہ جو اپوزیشن کا اس وقت جو سٹانس ہے گوجرانوالہ کے اندر، یہ ہے ٹوٹلی پاکستان کے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں. اس وقت دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان میں ایک چپکلش جو ہے وہ پیدا کی جائے. یہاں پہ مذہبی تفرقات پیدا کیے جائیں، یہاں پہ شیعہ سنی کی لڑائی کرائی جائے. یہ امریکہ کا بیسیکلی نیریٹو امریکہ اور انڈیا کا ہے، جسے پرموٹ کیا جا رہا ہے تھرو اپوزیشن. اور اپوزیشن اس وقت یہ مہنگائی کے لیے جو نکل رہی ہے، یہ مہنگائی تو 2015 میں بھی 130 روپے پر ٹماٹر گیا تھا، چینی 100 روپے سے اوپر گئی تھی. اس وقت بھی یہی اپوزیشن تھی، انہی کے پاس چینی اور آٹا تھا، انہوں نے ہی سب کچھ کیا. میرے حساب سے جو نثار صاحب تھے، ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، انہوں نے جو 2 لفظ کہے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج پروو ہو رہا ہے کہ سسیلین مافیا کون سی ہے، گاڈ فادر کون ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں. اگر یہاں پہ پاکستان میں اس وقت اس دور میں، جس وقت کے آج کا جو دن ہے، کل تقریباً 6 ہمارے FC کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور وزیرستان میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں 7. تو یہ 13 بندے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، بجائے اس کے کیا اپوزیشن اس کے اوپر کوئی سٹانس لے، کوئی دنیا کو میسج دے. یہ اس وقت حکومت کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے. اور اس میں جو ان کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر ہوں، اور دوسرے لیڈر جو پرائم منسٹر رہے اور امریکہ کی ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے پاکستان کی تذلیل کی. میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ وزٹ تھا ان کا. اگر خدا نہ خواستہ میں جاؤں، میں نے آج تک امریکہ کا ویزا صرف اس لیے اپلائی نہیں کیا کہ وہاں پہ کپڑے اتارتے ہیں. اگر میں وہاں پہ جاتا اور مجھے یہ کہتے کہ آپ کو چیک کرنا ہے، آپ کپڑے اتاریں، تو میں وہاں سے واپس آ جاتا بینگا پاکستانی. ایک پرائم منسٹر نے یہ پاکستان کی تذلیل کرائی. وہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلا پتھر آپ ماریں، سب سے پہلی گولی آپ کھائیں، سب سے پہلا ڈنڈا آپ ماریں. یہ کوئی اپوزیشن ہے سر جو اپنی جگہ عوام کے لوگوں کو، بچوں کو مروا رہی ہے؟ لیکن سردار صاحب، مسئلہ تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ اپوزیشن جو ہے، اب ساری باتیں کھل چکی ہیں. یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ان کی جاری تھی، ملاقاتیں جاری تھیں، مذاکرات جاری تھے، سامنے آ گیا اور ایک ڈیل بھی ہوئی جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے. اور دوسری ڈیل کے تحت مریم کو بھی جانا تھا. اور خود میاں شہباز شریف نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مجھے بلایا گیا کہ آپ کا کردار اہم ہے، لیکن پھر وہ ڈیل پوری نہیں ہوئی. تو اب یہ سڑکوں پہ آگے، لیکن قوم کے لیے تو نہیں آئے، یہ تو اپنے مفادات کے لیے آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا سمجھتا ہوں جی، پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے سر. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر چیز پروو ہو گئی، اور پروو ہونے کے ساتھ ساتھ اب تو ہر چیز کا جو ثبوت ہیں وہ بھی آ گئے سامنے. اصل میں تو انہوں نے اپنا پیسہ بچانا ہے،
آنے والا وقت میں نے آج سے کوئی 15 دن پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ جو میاں صاحب ہیں وہ اشتہاری ہوں گے. آنے والا وقت جو ہے وہ میاں صاحب اشتہاری ہوں گے. میاں صاحب نے واپس نہیں آنا, یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر وہ آئے تو وہ آتے ساتھ یہاں پہ اندر ہوں گے, ان کا اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے. سیکنڈلی یہ اپوزیشن کی آخری جس طرح مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپتی ہے نا جی, یہ اس طرح تڑپ رہے ہیں. بیسیکلی ان سب کے جو کرائم ہیں اور جو ان کے وائٹ کالر کرائم انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ سارے کھلتے جا رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ ہماری بخشش نہیں ہے. نہیں, لیکن سردار صاحب یہ بھی تو المیہ ہے نا, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا جی بالکل, جناب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ, شہباز شریف کے کہنے پہ, لیکن رگڑے چھوٹے کارکن گئے, بے شمار ان کے جو دوسری صف کے جو لوگ تھے نااہل ہو گئے تھے. پھر اسی طرح جو ججوں کو انہوں نے کہا کہ بے نظیر اور آصف علی زرداری کو سزائیں سنائیں, وہ جج رگڑے گئے, لیکن جنہوں نے ان کو حکم دیا, اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اسی طریقے سے میاں نواز شریف صاحب جب باہر سے آئے, افتخار محمد چودھری نے ان کی ساری سزائیں ختم کر دیں, سارے کیس ختم کر دیے, اور ان کو کلین چٹ دے کے دوبارہ پرائم منسٹر کا راستہ ہموار کر دیا. تو میاں نواز شریف صاحب تو ایسے موقع کی تلاش میں ہیں, اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ پھر ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ادارے پھر لیٹ جائیں کے سامنے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو گزارش کرتا ہوں. 30 سال میں جو انہوں نے اے ایس آئی بھرتی کیا تھا وہ اس وقت ایس ایس پی لیول پہ ہے. جو انہوں نے ایس ایچ او بھرتی کیا تھا وہ اے آئی جی لیول پہ ہے. اسی طرح پولیس میں, اسی طرح ایف آئی اے میں, اسی طرح باقی محکموں میں انہوں نے جو لوگ کیے تھے وہ بیوروکریٹس ہیں. جو بیوروکریٹس بھرتی کیے تھے وہ آلریڈی بہت زیادہ سینئر ہیں. اب آپ مجھے ایک بات ویسے میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی جو ذاتی طور پہ جس نے مجھے بھرتی کیا ہے, میں اس کے خلاف کس طرح جا سکتا ہوں؟ پہلی چیز, سسیلین مافیا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی گرپ جو ہے وہ مشینری کے اوپر ہو. تو ان کی گرپ جو ہے وہ ساری کی ساری اس وقت مشینری کے اوپر ہے. گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ ان کے تابع رہی ہے اور ابھی بھی ان کے تابع ہے ایک طریقے سے, کیونکہ جتنے لوگ انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. نہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت اس جلسے کے لیے جو پینک پنجاب میں پھیلایا ہے پنجاب پولیس نے, اس کی ضرورت نہیں تھی؟ خود عمران خان صاحب اتنے جلسے کرتے رہے ہیں, خود عمران خان صاحب کا لانگ مارچ, خود عمران صاحب کا دھرنا 126 دن کا. تو ان کو یہ پینک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب پولیس نے جو پھیلایا, کس چیز کی ضرورت تھی کہ پکڑ سکڑ کی جاتی؟ وہ جلسہ کریں گے, گھر چلے جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ایک فس کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ایسا کرنے والے ہیں, یہ وہی مشینری ہے جو ان کی اپنی بھرتی کی ہوئی ہے, اور وہ ان کو چاہتے ہیں کیونکہ ان کا بھی گھر جو تھا وہ انہی کی طرح چلتا تھا. آج اگر لاہور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہر آدمی, ہر پولیس کا بندہ جو ہے وہ اپنی ایسٹس بتائے, وہ اسی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں مدد کر رہے ہیں ان کی. اچھا سردار صاحب, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شہباز شریف نے جو اپنی ضمانت واپس لی تھی, جس کے بعد ان کو احتساب عدالت سے گرفتار کر لیا گیا, جی میں نے یہ سنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکمت عملی کے تحت اپنا ایک مورا بچا کے رکھا ہے, چونکہ شہباز شریف جو ہے دفاعی اداروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, ان سے مذاکرات کرتے ہیں, انہی نے مذاکرات کیے تھے تو میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. تو اب چونکہ انہوں نے تحریک چلانا تھی تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی تاکہ وہ جیل میں رہیں اور ان کا یہ مورا محفوظ رہے. جب بھی مذاکرات کا دروازہ کھولنا ہو تو شہباز شریف کو آگے کر دیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ اطلاع درست ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں میرے حساب سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چونکہ یہ پارٹی بیسیکلی اب شین اور میم میں تقسیم ہو گئی ہے. نون تو باہر ہے, شین اور میم میں چل رہی ہے یہ, اور جو میم ہے وہ شین کو آگے آنے نہیں دے رہی تھی, اور شین جو ہے وہ اس وقت صدارت لینے کے چکر میں تھا, جو آپ کو پتہ چلا ہے, نظر بھی آیا ہے کہ وہ عباسی صاحب کو دے دی گئی ہے, شاہد خاقان عباسی کو. اب جو شین ہے جی, مطلب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے خود جان بوجھ کے اپنے آپ کو یہ لے کے واپس اپنے آپ کو اندر کروایا ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ سیف جگہ ہے جہاں پہ وہ سکون سے رہ سکتے ہیں, اور ان کا جو بڑے بھائی کے ساتھ جو تفرقہ ہے وہ بھی نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو اس وقت جیل کے اندر ہوں. اور یہی ایک گیم ہوئی ہے, اور یہ انہوں نے عقل مندی کی ہے میرے حساب سے شہباز شریف صاحب نے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ نہ تو نون کی جگہ ہے پاکستان میں, نہ میم کی جگہ ہے. شہباز شریف صاحب پھر شاید, چونکہ آپ نے خود بھی کہا اور ویسے بھی سارے جانتے ہیں کہ ان کے رابطے رہتے ہیں. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ گریٹر پنجاب چاہتے ہیں. جی. کیا یہ تحریک گریٹر پنجاب کی ایک پہلی کڑی آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی جو اسحاق خان نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف پاکستان کے لیے رسک ہے, وہ ایک بات بڑی قیمتی تھی, وہ بھی اس کو بھی پکڑنا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ گریٹر پنجاب کے چکر میں ہے, وہ تو لامالا سی بات ہے. یہ نوابی کے سلسلے میں ہے, ان کا جو موٹو ہے وہ یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. ان کا گریٹر پنجاب ہے, ان کا گریٹر سندھ ہے, بیسیکلی پاکستان نہیں ہے.
تو یہ جو کچھ بھی اس وقت چل رہا ہے یہ نیریٹو انڈیا کا ہے اور امریکہ کا ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ سردار عامر صاحب کا تجزیہ سن رہے تھے، آپ سب جانتے ہیں اپوزیشن کے سٹیج پہ کھڑی ہوئی جماعتیں جتنی بھی ہیں، پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کے بارے میں کیا نظریہ ہے اور مسلم لیگ نون کیا سوچتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہمیشہ کیا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان شاہ جو ہیں وہ ہمیشہ اقتدار کی گلیوں میں گھومنا پسند کرتے ہیں، اپوزیشن میں رہنا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے ڈکٹیٹر کا دور ہو یا میاں نواز شریف کا دور ہو یا آصف علی زرداری کا دور ہو. آج کا جو گجرانوالہ کا جلسہ ہے وہ یہ طے کر دے گا کہ اپوزیشن کتنے پانی میں ہے اور حکومت کتنی طاقت رکھتی ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ پنجاب پولیس نے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.